رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی قدر، میلاد منانا کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے بلکہ عین شریعت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشی مناؤ. عزیزان گرامی قدر، یہ خوشی منانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خیر مما یجمعون، کہ تمہارا یہ خوشی منانا یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو. عزیزان گرامی قدر، انسان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اللہ کی نعمت ہو تو وہ خوشی مناتا ہے. بیٹی پیدا ہو، اللہ کی رحمت ہو تو وہ خوشی مناتا ہے. اس کا کوئی کاروبار ٹھیک ہو جائے تو وہ خوشی مناتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور ہر رحمت پر وہ خوشی مناتا ہے. مگر وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، بلکہ آسمانوں کے لیے نہیں، زمین والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب جو بندہ اپنی ذات پر تو خوشی منا لے، اپنی ذات کی رحمت پر تو خوشی منائے، لیکن وہ رحمت جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا اس پر خوشی نہ منائے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ نظام گرامی قدر، اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. اگر ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں تو سننے کے لیے کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائے، چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے، کھانے کے لیے لذیذ ترین پھل عطا فرمائے، پینے کے لیے مختلف قسم کے مشروب عطا فرمائے. اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہیں سکتے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر پوری روح کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پورے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنی بھی روشنائی ہے اسے کاغذ بنا دیا جائے، اور تم لکھنا شروع کر دو، لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے، یعنی سمندر ختم ہو جائے، اس کی مثل ایک اور سمندر لے آؤ، تو پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکو گے. تو عزیزان گرامی قدر، اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا. کیوں؟ کیونکہ احسان صرف اس نعمت پر جتلایا جاتا ہے جس پر عطا کرنے والے پر بھی ناز ہو. اور حضور علیہ السلام کی ذات وہ نعمت ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق مومنوں پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ انہی میں سے رسول کو مبعوث فرمایا. معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناز ہے. رضوان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کو یہ حکم ہی نہیں دیا کہ خوشی مناؤ، بلکہ خود بھی خوشی منائی. حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر بہت سارے واقعات رونما ہوئے. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو نور سے بھر دیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اتنا نور دیکھا کہ اس نور کی برکت سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے.
اور فرشتوں نے مشرق اور مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پر پرچم نصب کیے۔ حوران بہشت کو فضا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے اتارا گیا۔ جنتی پرندوں کو اور فرشتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے مأمور کیا گیا اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے تمام جانوروں کو زبان عطا کر دی اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں معمول سے بلند ہو گئی اور دریاؤں اور سمندروں کی سطح پہلے سے اونچی ہو گئی۔ اور اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، ویسے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی بندہ جب خوشی مناتا ہے تو وہ خوشی میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کپڑے تقسیم کرتا ہے، کوئی اور چیز تقسیم کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پیدا ہونے پر عرب میں پورا سال ہر عورت کو بیٹے عطا فرمائے، اور یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے اور کوئی بھی بندہ اپنے ظالم دستور کے مطابق کسی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر سکے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو کسریٰ کا محل اس پر اتنا شدید زلزلہ آیا کہ اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور وہ آتش کدہ، فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 برس سے آگ جل رہی تھی، وہ خود بخود بجھ گئی، اور کعبہ میں پڑے ہوئے 360 بت خود بخود گر کر ٹوٹ گئے، اور 3 دن تک کعبہ پر لرزہ طاری رہا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ان سب باتوں کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں منائی انہوں نے جن کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، اور انہیں غم ہوا جو آپ کے آنے سے ناراض تھے، جیسے کہ شیطان اور آگ کی پوجا کرنے والے اور بت، ان سب کو دکھ پہنچا۔ تو اس سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دن، آج کے دور میں جو خوشیاں مناتے ہیں ان کے لیے تو رحمت ہے، لیکن جو اس دور میں بھی خوشی منانے سے انکار کرتے ہیں یا منانے سے روکتے ہیں، پھر وہ کن کے پیروکار ہیں؟ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ والسلام۔